محترم حضرات، کل ہم گفتگو کر رہے تھے 3 غزوات کے حوالہ سے، غزوہ دومۃ الجندل، اسی طرح ذات رقاع اور غزوہ بنی مصطلق، ان پر گفتگو تھی ہماری، اور ذیلی مضامین اس کے جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اسی میں واقع افک آیا تھا جس پر ہمارا اختتام ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی طرف سے یہ غزوہ بنی مصطلق جو تھا، اس میں اصل میں عبداللہ بن ابی کا جو کردار بڑا گھناؤنا تھا کہ وہ کنویں پر جھگڑا ہو جانا، پھر حضرت عائشہ پر الزام لگا دینا اور مکر جانا، قسمیں اٹھانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں بتلا دیا جانا، اعلان کر دینا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر واضح طور پہ کہا کہ ایمان والو اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ بہرحال اس کے بعد حد قذف آئی۔ حد قذف بھی اسی موقع پر آئی کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان مومنہ عورت پر الزام لگا دے زنا کے حوالہ سے اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہوں تو اسے 80 کوڑے سزا دی جائے گی۔ حد قذف، جھوٹ کی حد، جھوٹی تہمت لگانے کی حد۔ اس کے بعد پھر حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ہونا، اور ان کا نام بھی برہ سے جویریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیل کرنا، اور پھر ان کے خاندان کا مسلمان ہونا، اور خاندان کے مسلمان ہونے کے ساتھ صحابہ کرام کا ان کے قیدیوں کو چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہیں، ہم انہیں کیسے غلام بنا سکتے ہیں۔ یہ بنو مصطلق کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی، ان کے لیے بہت بڑی آزادی تھی کہ 100 گھرانے ان کے آزاد کر دیے گئے اس وجہ سے کہ حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ادھر اس طرف یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف یہود زخم رسیدہ سانپ کی طرح بنو قریظہ بنو نذیر اور بنو قینقاع جو یہاں سے مدینے سے نکال دیے گئے اور خیبر میں جا کر کے آباد ہوئے، وہ اپنے زخموں کو لے کر بار بار مسلمانوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مدینے پر لوگوں کو چڑھائی کرا کر کے لائیں اور مسلمانوں کا کسی طرح صفایا ہو سکے۔ ان کا ایک وفد بنو نذیر اور بنو قینقاع کا، یہودیوں کا ایک وفد، 5 یا 6 ان کے بڑے بڑے احبار، بڑے علماء کہہ لیں آپ آسانی کے لیے، وہ مکہ میں آئے، ابو سفیان سے، مکے کے سرداروں سے ملے اور ان سے کہا کہ تم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہو؟ مسلمان روز بروز پھیلتے جا رہے ہیں، ان کے اندر حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ فلاں علاقے میں جاتے ہیں، فلاں علاقے میں جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ تمہاری تجارت شام کی طرف بالکل ختم ہو گئی ہے۔ مکے والوں کا ایک بھی قافلہ شام کی طرف نہیں جا سکتا، ڈر خوف کی وجہ سے۔ تم آؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کتنے بھی اکٹھے کر کے لے آؤ، قریش کو اکٹھا کرو، دوسرے قبیلوں میں ہم جاتے ہیں، اور اندر سے ہم بنو قریظہ کو کہتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ملیں گے۔ مسلمانوں کو جو ہے وہ سبق سکھانا چاہیے۔ یہ معاہدہ طے ہونے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں جا کر کے یہود کے وہ احبار بیت اللہ میں آ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے یہ عہد کرتے۔ وہاں پر پھر ابو سفیان وغیرہ نے پوچھا، تم اہل کتاب ہو، ہم امی لوگ ہیں، ہمارے بارے میں تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم امی ہیں، تو تم ہمیں بتلاؤ ہم بہتر ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ انہوں نے کہا بل دینکم خیر من دینہ وانتم اولی بالحق من۔ یہودی کہنے لگے کہ تم زیادہ حق پر ہو، تم بہتر ہو، تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے۔ حالانکہ یہودیت کا بھی اصل منبع تو ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتساب اسی طرف، اور یہ دونوں توحید پر کسی نہ کسی حد تک ماننے والے۔
اور وہ بت پرستوں کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق والے ہو، حالانکہ وہ پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ اس حد تک پہچانتے تھے کہ جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہوتا ہے، اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے تھے۔ لیکن صرف ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بت پرستوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم حق پر ہو، اور یہ معاہدہ ان کے ساتھ کر کے یہ یہاں سے نکلے اور بنو غطفان کی طرف گئے۔ ان کو بھی انہوں نے بڑا تیار کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، خرچ کریں گے، مال لگائیں گے، تم بھی نکلو، قریش بھی نکلیں، اکٹھے ہو کر کے نکلیں، اور مسلمانوں کو ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کی قبر توڑ دی جائے اور یہ کیا جائے، وہ سارے تیاری کر کے یہاں سے بھی ان کے معاہدے ہو گئے، اور وہ تقریباً 6000 لوگ تیار کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ قریش 4000 اور 6000 یہ 10,000 کے لشکر کی تیاری کا کر کے یہ حیی بن اخطب جو ہے یہ اور سلام بن ابی حقیق جو ہے یہ معاہدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم بنو قریظہ کو کسی طرح راضی کریں گے، جو مدینہ کے اندر ایک قبیلہ یہودیوں کو رہ گیا تھا وہ بھی مسلمانوں پر اندر سے حملہ کر دیں گے، باہر سے تم کرنا، خیبر سے ہم باقی یہودیوں کو لے کر کے آ جائیں گے، اس طرح ایک جماعت بن کے مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں، پیغام مل رہے، پتہ چل رہا ہے مکہ میں ایسا ہو رہا ہے، یہودی ایسے کر رہے ہیں، یہ معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ خاص طور پر احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بڑا رحم کیا ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے دل کو بڑا نرم رکھا ہے ہم نے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہم نے آپ کو بہت نرم بنایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، نرمی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ غضب شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو نرمی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی میرے حبیب آپ پر احسان ہے کہ میں نے آپ کو نرم بنایا ہے، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھتے یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی معاملے میں ان سے مشورہ کیا کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کر کے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا لیا اور بٹھا لیا اور کہا بھی بتلاؤ، مشورہ کرو کہ اس طرح وہ لشکر آ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مختلف رائے آتی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جب کبھی کوئی اس طرح کا محاصرہ ہونا ہوتا تھا تو ہم خندق کھود لیتے تھے، ایک خندق کھود لیتے جو ہمارے اور ہمارے دشمن کے درمیان میں آ جاتی، جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہو جاتے تھے، خندق کھود لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورے مدینے کا گھوڑے پر سوار ہو کر کے جائزہ لیا کہ ہم کہاں پر خندق کھودیں کہ دشمن کو روک سکیں، اور ہم بھی پیچھے سے محفوظ ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک طرف تو خندق کھود کے ہم بیٹھے ہو، سامنے دشمن ہو، پیچھے سے کوئی اور دشمن حملہ کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر کے صحابہ کرام کو لے کر کے انہوں نے ایک چکر لگا کر کے یہ خندق کے میدان کی طرف آئے، اور یہ جو خندق یہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے، اس کا نقشہ بھی آج آپ کو شیئر کر دیا جائے گا کہ کس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بنائی اور کون سے پہاڑ دائیں بائیں تھے اور پیچھے تھے، جبل صلا پیچھے تھا اور ہرہ اور برہ ایک سائڈ پہ تھا اور دوسری جگہ پہ واقم تھا ہرہ، تو ان کے درمیان رکھتے ہوئے سامنے کی سائڈ پر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بنوائی اور پہاڑ کو جبل صلا کو اپنے پیچھے رکھا۔ تو یہ خندق بنانے کے لیے جگہ کے لیے معاملہ تیار ہو گیا، صحابہ کرام کو بتلایا گیا۔ اب ان کے لیے یہ پہلی مرتبہ خندق کھودنا تھا، یہ تو فارس میں ہوتا تھا، عرب میں نہیں ہوتی تھی ایسے جنگ۔ تو رسول اللہ یہ 4 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے، 4 کلومیٹر، اور اتنی انہوں نے کہا گہری بنا لو کہ بندہ اگر گر بھی جائے تو نیچے سے اوپر نہ آ سکے، اتنی چوڑی بناؤ کہ گھوڑا دوڑا کر کے بندہ اس کو پار نہ کر سکے، اور پھر اس کی انہوں نے لکھا کہ یہ تقریباً 5 سے 8 میٹر جو ہے اس کی چوڑائی رکھی گئی ہے، اور اسی طرح 5 میٹر کے قریب گہرا یعنی 15 فٹ کے قریب گہری بنائی گئی ہے کہ بندہ اگر گر بھی جائے تو اس سے اوپر نہ آ سکے۔ اور 10 صحابہ کرام کو تقریباً 32 میٹر کا حصہ دیا گیا کہ یہ آپ نے کھودنا ہے، یہ آپ نے، یہ سب کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔
اور اس میں خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بنفس نفیس خود مٹی ڈھو رہے ہیں، خود پتھر توڑ رہے ہیں، خود جو ہے وہ خندق بنا رہے ہیں. اور خندق بناتے بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار پڑھ رہے ہیں. اللہم لولا انت وما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا. اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت والے نہ ہوتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نمازیں پڑھتے. یہ تیرا کرم ہے ہم پر کہ تو نے ہمیں یہ کرم عطا کیا. فانزلا سکینۃ علینا، پھر ہم پر سکینت بھی نازل فرما. کرم کیا ہے، دین عطا کیا ہے، نمازیں اور صدقہ کرنے کی توفیق دی ہے، اب ہمارے قدموں کو سکون، اطمینان، ثابت قدمی بھی ہمیں عطا فرما. وثبت الاقدام، ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما جب دشمن ہم سے ملے. ان الاعداء قد بغوا علینا، دشمن تو ہم پر بغاوت کر کے آگے ہیں، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. وہ فتنہ چاہتے ہیں، ہم فتنے کا انکار کرنے والے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام مٹی نکال رہے ہیں، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی اشعار پڑھ رہے ہیں، اور وہاں لفظ ایک بدل بدل کے اشعار پڑھ رہے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ آخرت کی عیش ہی عیش ہے، دنیا کی عیشیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. انصار کو بھی معاف کر دے، مہاجرین کو بھی معاف کر دے. پھر کبھی کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار اور مہاجرین کو عزتیں عطا فرما. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ عیش آخرت کی عیش ہے، انصار اور مہاجرین کی مدد فرما. مختلف الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لفظ بدل بدل کے ایک دعا بھی بن جاتی ہے ان کے لیے، اور وہ صحابہ کرام پھر مٹی اٹھا رہے ہیں اور وہ کسی چلا رہے ہیں، کدالیں چلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا ان الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک زندگی ہے جہاد سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں. وہ صحابہ کرام بھی یہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے. بعض نے کہا 7 دن سے لے کے 21 دن کے قریب کا مختلف روایات ہیں. یہ وقت لگا ہے اس خندق کو کھودنے کے لیے، اور اس میں کچھ بڑے سخت مراحل بھی آئے، کیونکہ اب کام تو ہو نہیں رہا. وہ جو 3000 کے قریب لوگ ہیں وہ لگے ہوئے خندق کھودنے کے لیے، کام کاج ہے نہیں، اور دشمن کا خوف بھی ہے. کھانے پینے کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ایسا وقت بھی آیا کہ ایک صحابی آ کر کے شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض کو اٹھاتے ہیں اور اپنا شکم مبارک دکھاتے ہیں، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ایسا وقت بھی آیا. حضرت بشیر بن سعد، وہ ان کی بیٹی تھی، ان کو وہ خود خندق کھود رہے تھے، ان کے سالے عبداللہ بن رواحہ بھی خندق کھود رہے تھے. تو یہ ان کی بیوی عمرہ بنت رواحہ نے کچھ کھجوریں بھیجی اپنی بیٹی کے ہاتھ، بیٹی تیرے ماموں بھی خندق کھود رہے ہیں، تیرے ابا بھی خندق کھود رہے ہیں، یہ تھوڑی سی کھجوریں اپنی لے کر کے جا کر کے ان کو دے کے وہ ناشتہ کر لے. وہ ناشتہ کر لے جا اپنے ابا اور اپنے ماموں کو کھجوریں جا کر کے دے. عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ان کو. اب جب یہ جا رہی ہیں میدان کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا تعالی یا بنتی، بیٹی ادھر آ. ما فی یدک، کیا ہے تیرے ہاتھوں میں؟ کہنے لگی میری اماں نے کھجوریں بھیجی ہیں میرے ماموں کے لیے اور میرے ابا کے لیے، تو وہ لے کے جا رہی ہوں کہ ناشتہ کر لیں. فرمایا ادھر لاؤ مجھے دو. تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس نے کھجوریں انڈیل دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، اس کے اوپر ان کھجوروں کو رکھ دیا اور فرمایا اے خندق والو آ جاؤ، اللہ نے تمہارے ناشتے کا انتظام کر دیا. اب وہ چند کھجوریں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے پہ بچھا کر کے اس نے بکھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خندق والو آ جاؤ، اللہ نے تمہارے ناشتے کا انتظام کر دیا. اب صحابہ کرام نے سب نے سیر ہو کر کے وہ ناشتہ کیا، سیر ہو کر کے ناشتہ کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کی کھدائی کے درمیان ایک بہت سخت چٹان آ گئی ہے، چٹان ایک آ گئی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آتا ہوں، ابھی دیکھتے ہیں کیسے نہیں ٹوٹتی، میں آتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خود خندق میں اترے، کدال کو لیا، اللہ اکبر کہہ کر کے یوں ضرب لگائی.
اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، جب ایک ضرب لگائی کہا اللہ نے مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی ہیں، انی لابصر قصورها من مکان ھذا، میں یہاں سے اس کے محلات کو دیکھ رہا ہوں شام کے۔ پھر دوسری ضرب لگائی اللہ اکبر، اور پھر فرمایا اوتیت مفاتیح فارس، انی ابصر من ھاہنا قصر الابیض، میں ان کا سفید محل، یہ وائٹ ہاؤس کا تصور بھی اصل میں ایرانی ہے، قصر ابیض سفید محل ایران کے بادشاہ کا جو ہوتا تھا قصر ابیض تھا، اسی سے یہ وائٹ ہاؤس کا تصور جو لیا گیا، میرا اندازہ ہے بھارت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسری بار ضرب لگائی اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس، مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی، فارس کی چابیاں دے دی گئی، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اس کے سفید محل کو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری دفعہ ضرب لگائی یمن کے بارے میں فرمایا میں یہاں سے صنعاء کو دیکھ رہا ہوں، یمن کا جو دارالحکومت ہے، اور وہ پاش ہو گئی، اس طرح صحابہ کرام کہتے ہیں وہ چٹان جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، جس طرح وہ ریت کی ہوتی ہے اس طرح ہو گئی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ بھی وہاں پر ہے، حضرت ام سلمہ ساتھ میں ہے، خواتین کو جو ہے وہ علیحدہ قلعوں میں رکھ دیا گیا ہے، انہیں بچوں کو اور خواتین کو علیحدہ قلعوں میں بند کر دیا گیا ہے حفاظت کے طور پر، اور صحابہ کرام یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کچھ دستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کہ تم مدینے کے اندر بھی گشت کرو، یہاں بھی منافقین بھی کچھ ہیں، یہودیوں کا پیچھے محلہ بھی ہے، اس طرف سے بھی کچھ خطرہ ہے، تو یہ گشت کے لیے ساری رات صحابہ کرام گشت کیا کرتے تھے یہاں پر، اور گشت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے، ان کے خیمے کو بھی دیکھتے، وہاں بشر بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خندق مکمل ہو گئی تو اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرا ہے کہ کفار کے لشکر بھی، یہ 10,000 کا لشکر پہلی مرتبہ مدینے پر چڑھائی کر کے آیا، مختلف اس کے حصے میں مختلف کمانڈر تھے، میں نے کہا جو بنو غطفان تھے وہ 6,000 بندے لے کر کے آئے، اور قریش کے 4,000 تھے، سپریم کمانڈر ابو سفیان کو بنا لیا گیا، اور یہ آ کر کے انہوں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا انہوں نے کہا یہ کیا، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی ایسی لڑائی دیکھی نہیں، اس طرح کا معاملہ ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ اب وہ اس خندق سے اس طرف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے اس طرف ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں دونوں طرف سے، تیر برستے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں سے جگہ کم دیکھیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر کے اس طرف چلے آئیں، وہ جگہ کو کم کہیں سے دیکھ کے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے کہ وہ کوئی ادھر سے آتا ادھر سے بھی تیر برسائے جاتے، وہ بھی ہمت نہ پڑتی، تو یہ محاصرہ جاری رہا۔ اس میں ابو سفیان نے پھر یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تم تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم آؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر کے لڑائی کریں گے، تو کہاں ہو تم، کہاں تمہارا بنو قریظہ، بنو قریظہ اندر سے حملہ کریں گے تو مسلمانوں پر ہم بھی حملہ کر سکیں گے، دونوں طرف سے حملہ ہو، بنو قریظہ پیچھے سے کرے ادھر سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں، پھر بات بنے گی، اس طرح ہم کتنے دن بیٹھے رہیں گے یہاں پر، محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے، ہم کتنے دن بیٹھیں گے۔ حیی بن اخطب جو ہے وہ بھاگا، کوشش کر رہا ہے، خیبر کا کوئی یہودی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے کہا ہم نے مسلمانوں سے لڑ کے دیکھ لیا، ہم نہیں جانے والے۔ اب ابو سفیان اسے بار بار آر دلاتا ہے کہ تو بیت اللہ میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ہم سے وعدے کر کے آیا تھا، اب تیرے وعدے کدھر ہیں؟ یہ پھر رات کے وقت میں مدینہ میں پیچھے سے آیا، اور جو بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا اس کے سردار کے گھر آ کر کے اس نے دستک دی، اس کے غلاموں نے بتایا کہ اس طرح کر کے حیی بن اخطب آیا ہے، اس نے کہا دروازہ نہ کھولو، رہنے دو، یہ شرارت ہی کوئی کرنے کے لیے آئے گا، ہمارا مسلمانوں سے اچھا خاصا معاہدہ ہے، ان لوگوں نے شرارت کر کے یہاں سے جانا پڑا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی غلط چیز ہی لے کے آیا ہوگا یہ حیی بن اخطب جو ہے۔ دروازہ نہیں کھولا، یہ بار بار دستک دیتا رہا۔ کعب بن اسد تھا وہ یہودیوں کا بنو قریظہ کا سردار، اس نے دروازہ کھلایا، اندر بلایا، بٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں سارے عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کر کے لے آیا ہوں، تم ہمت ہی نہیں کر رہے، تھوڑی سی ہمت کرو، مسلمانوں پر پیچھے سے تم وار کرو، سامنے سے وہ وار کرے، مسلمان ختم ہوتے ہیں۔
اس نے کہا ہمارا ان کا معاہدہ ہے اور اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے تم لوگ ذلیل ہو رہے ہو، ہمیں بھی ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ذلیل کیسے ہوں گے، اس وقت ہم تھوڑے تھے، اب تو سارے عرب سامنے بیٹھے ہیں، سارے بنو غطفان ہے، قریش ہے، سارے فلاں 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 قبیلہ یہاں پر ہے تو چل ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے خلاف معاہدے کو ختم کر۔ یہ اس وقت نہیں ماننا، اس وقت نہیں ماننا، پھر دوبارہ کوشش کی، پھر دوبارہ کوشش کی، پھر دوبارہ کوشش کی، یہاں تک کہ اس کو قائل کر لیا، یہاں تک کہ اس کو قائل کر لیا۔ اور یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی آ گئیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ چل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بھائی تحقیق کرو، بنو قریظہ کے بارے میں تحقیق کر کے آؤ۔ کون جائے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جاؤ جا کے تحقیق کر کے آؤ، کیا واقعی وہ لوگ معاہدہ ختم کرنے پہ تیار ہیں؟ کیا وہ کافروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ پتہ کر کے آؤ۔ یہ گئے اور آ کر کے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے قلعوں کے دروازے پکے کر رہے ہیں، اپنے راستے صاف کر رہے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے جانور وغیرہ بھی ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے ہیں، یہ اندازہ تیاری ہے ان کی کہ کچھ کرنے والے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، یہ دوبارہ بھی گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور اسی طرح اسید بن حضیر اور حضرت خباب، ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے تم ان کے ساتھ رہنے والے ہو، معاہدوں میں تم جو ہے وہ گواہ کے طور پر بھی ہو، بڑے سردار بھی ہو اوس و خزرج کے، تم جا کے ان سے بات کرو، انہیں قائل کرو، وہ مانتے ہیں نہیں مانتے بات پھر میرے پاس لے کر کے آؤ، اور اگر میرے پاس لوگ موجود ہوں گے تو مجھے اشارے میں بتانا، اگر بری خبر ہوئی تو، اچھی خبر ہوئی تو سب کے سامنے بتا دینا، اگر بری خبر یعنی وہ مکر گئے ہیں تو پھر مجھے اشارے سے بات بتانا، سب کے سامنے بات نہ بتانا۔ یہ صحابہ کرام یہاں سے نکل گئے اور انہوں نے جا کر کے ان سے باتیں کی، گفتگو ہوئی، تو کعب بن اسد جو تھا اس نے کہا بھائی ہم تو ختم کر رہے ہیں معاہدہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے بہت سمجھایا کہ یار تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا معاہدہ ختم ہو گیا، اب کیا رہ گیا اس میں؟ اس نے وہ معاہدہ پھاڑ دیا، جو لکھا ہوا تھا وہ پھاڑ دیا اس جگہ پر، اور آ کر کے ان لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بہت سارے صحابہ موجود ہیں اور خبر اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازل و قارا، یعنی وہ جو قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے خلاف جو دھوکہ دیا تھا، وہ اشارہ دیا کہ یہاں بھی دھوکہ ہو گیا ہے، وہ بھی معاہدہ توڑ چکے ہیں یہودی، دھوکہ ہو گیا، یہ اشارہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ خیر کرے گا، یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، کامیابی ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے، خیمے میں سے پھر باہر آئے اور اس بتلایا گیا کہ یار، اور یہاں پر اچھا ایک چیز جو میں کافی دنوں سے بار بار میں بھول جاتا تھا، ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوڈ دیتے تھے، ایک کوڈ نام ہوتا تھا ایک، یعنی کوئی کسی صحابی نے رات کے اندھیرے میں گشت پہ نکلے ہیں، اب پتہ نہیں ہے سامنے سے کافر آ رہا ہے مسلمان آ رہا ہے، تو کیا اس کو پتہ چلے، کس طرح پتہ چلے گا؟ تو یہاں پر تھا یا خیل اللہ، فوراً پتہ چل جاتا یہ مسلمان آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے آپس کا کوڈ تھا آپس میں، اور بنو مستلق میں تھا یا منصور امت امت، مار مار تیری تو مدد کیا گیا ہے، یہ وہاں پر کوڈ تھا۔ تو یہاں یہ کوڈ تھا یا خیل اللہ، اللہ کے سواروں، تو یہ ان کا جو کوڈ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر بتلایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عبد ود اور زرار بن خطاب یہ عبور کر آئے ہیں، خندق جو ہے وہ عبور کر کے دوسری طرف آگے ہیں، اور عمر بن عبد ود جو ہے وہ مبارزت کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ بدر میں زخمی ہو گیا تھا، احد میں نہیں آیا تھا اور دوبارہ پھر اس موقع پر آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ نوفل بھی تھا اس میں، نوفل نام کا بھی ایک سردار آیا تھا، مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر کے وہ جو بار بار پکار رہا ہے نا، میں اس کا مقابلہ کروں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہیں لا تعجلن فقد اتاکا، اوے جلدی نہ کر، میں آ گیا ہوں تیرے سامنے. مجیب صوتک غیر غیر عاجز فی نیتہ، میں اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ تیری آواز سن کر کے تیری اس پکار کو سن کر کے میں تیرے سامنے آنے والا ہوں. والصدق منجی کل فائز، سچائی کے ساتھ آنے والا کامیاب ہوتا ہے، میں سچائی کے ساتھ تیرے سامنے آیا ہوں. انی لارجو ان اقیم علیک نائحۃ الجنائز، میں تیرے جنازے پر نوحہ کرنے والیوں کو کھڑا کروں گا، یعنی میں تجھے قتل کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے من ضربۃ بخلا، اور ایسی ضرب تجھ پہ لگاؤں گا کہ تو یاد کرے گا. اب یہ مقابلے میں پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا کی اور اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا. عمر بن عبد ود مر گیا، دوسرے بھاگے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بھاگے، نوفل بھی بھاگا، حضرت زبیر بن عوام بھاگے اس کے پیچھے اور اس کو انہوں نے قتل کیا، زبیر بن عوام کو. اور جو زرار تھا اس کے پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھاگے، یہ بھی خندق میں گر گیا، وہاں پر اسے قتل کیا گیا. اکرمہ کسی طرح باہر فرار ہونے پہ کامیاب ہو گئے. اب وہ ایک بڑے سردار کی لاش یہاں پڑی تھی، ادھر سے پیغام آیا کافروں کی طرف سے کہ اگر آپ لوگ ہم سے 12,000 درہم لے لیں، 12,000 درہم لے لیں، ہمیں ہمارے سردار کی لاش دے دیں. یہ جو عمر بن عبد ود مرا پڑا ہے اس کی لاش ہمیں دے دیں، پیسے لے لیں ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی جسدہ ولا فی ثمنہ، نہ اس کے جسم میں کوئی خیر ہے نہ اس کی قیمت میں کوئی خیر ہے، آؤ اٹھا کے لے جاؤ اس کی لاش کو، ہمیں نہیں کوئی قیمت چاہیے، ہم لاشوں کی قیمتیں نہیں لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم لاشوں کی قیمتیں نہیں لیتے، اس کی لاش کو اٹھا کر کے لے جاؤ. پھر ایسا وقت بھی آیا ایک دن کہ بھوک بہت، کھانے کو کچھ نہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا یہاں پر بھی کہ میں نے اپنی بیوی سے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا معاملہ ہے. انہوں نے ایک چھوٹی سی بکری ہے اور یہ تھوڑے سے دانے ہیں، میں ان کو گھیوں کو پیس لیتی ہوں، آٹا بنا لیتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ آ کر کے کھا لیں کھانا. میں چپکے سے گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور چند ساتھی میرے گھر میں آ جائیے، ایک چھوٹی سی بکری ہے، 1.5 سیر میرے پاس اناج ہے، روٹی بن جائے گی اور آپ کھانا کھا لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. اب کہتے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ اتنا سا وہ کیا کرے گا بھائی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہا بس اتنا کرنا ہے جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹی بنانی شروع نہیں کرنی جب تک ہم نہ آئیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہنڈیا میں لعاب مبارک ڈالا، آٹے میں تھوڑا سا لعاب ڈالا اور ان کی بیوی کو کہنے لگے محلے کی عورت کو بھی کسی کو بلا لو جو تمہارے ساتھ روٹیاں لگانے لگے. اکیلی تم کتنی روٹی بناؤ گی، ساتھ محلے کی کچھ خواتین کو بھی بلا لو، روٹی بنانے میں آسانی ہو جائے گی. اور ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا، اسی میں سے ڈال کے دے ہی جاؤ، سب کو کھا رہے. کہا کتنے تھے اس وقت؟ کہا 1000 کے قریب لوگ تھے، سب کھانا کھا گئے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. 1000 کے قریب ہم لوگ تھے. یہ محاصرہ جاری ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اتنے تیر برس رہے ہیں کہ کلیجے حلق کو آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھنے کے لیے؟ فرمایا یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا وعامر رواتنا، یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال لیں اور ہمیں سکون عطا کر دیں. یہ یہاں پر پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور خود بھی دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تو ان احزاب کو یہاں سے بگا. اور انہی کے بارے میں سورہ احزاب میں پھر ایک تفصیلی تعارف بھی ہے اسی غزوے کا. سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے اختتام اور 22ویں پارے کے شروع میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ گروہ آئے، کیونکہ یہ مختلف گروہ تھے، مل کر کے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ گروہ آئے تو منافقین کہنے لگے ہوئے یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہم تو گئے. اور ایمان والوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، یہ اللہ کے وعدے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا، کامیابی بھی ہماری ہوگی. منافقین گھبرائے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے ایمان کو
زیادہ کر دیا۔ یہ محاصرہ طوالت اختیار کرتا گیا، بعض نے کہا کہ یہ 1 مہینے کے قریب رہا، 1 مہینے کے قریب رہا یہ محاصرہ۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اچھا ایک چیز اور تھی، یہ موسم سخت سردی کا تھا، سخت سردی کا موسم تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ جب یہ 1 مہینے کے قریب آپس میں پھوٹ پڑ گئی، مقابلہ ہو نہیں رہا، کچھ ہو نہیں رہا، کچھ کریں کچھ کس طرح کریں، یہودی بھی اس طرح نہیں مائل ہو رہے لیکن تیر برس رہے۔ اس موقع پر ایک ایسا ایک کام ہٹ کے روٹین سے ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس جنگ میں ظہر کی نماز رہ گئی، نہیں پڑھی جا سکی، عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکی، مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا، عشاء کی نماز کا وقت گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھرے، ساری نمازیں میری چلی گئیں۔ پھر اذان دی گئی، عشاء کی نماز کا وقت گزر گیا، عشاء کی نماز کی اذان دی گئی، بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ 1 اذان اور 4 اقامت کے ساتھ 4 نمازیں یہاں پر ادا کی گئیں۔ 1 اذان 4 اقامت کے ساتھ 4 نمازیں یہاں پر ادا کی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ آپس میں کچھ ان کے پھوٹ پڑ گئی، کچھ ہم نے اس طرح کی ٹھنڈی ہوا اور طوفان بھیجا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور کہتے ہیں ابو سفیان نے آخری کتاب لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا دیکھو ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، ہمارے لیے یہ اجنبی جنگ تھی، ہم اس میں کچھ نہیں کر پا رہے، اور طوفان اتنا شدید ہے، خیمے جو اپنی جگہ پہ ٹک نہیں رہے، ہنڈیا چولہے پہ ٹک نہیں رہی، ہنڈیا کو چولہے پہ رکھتے ہیں تو وہ بھی الٹ جاتی ہے، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں تم بھی اپنے اپنے علاقے میں جاؤ۔ یہ طوفان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں یہ رعب ڈال دیا، اور وہ ٹھنڈی تیز ہوا اور طوفان چلا، ان کے خیمے اکھڑے، اب یہ سارے تتر بتر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے ہوا تیز بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، جن سے کافر سارے تتر بتر ہو گئے۔ اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کافر نہیں ہم پر حملہ کریں گے، جب بھی جائیں گے اب ہم جائیں گے ان کی طرف، وہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے، جب بھی جائیں گے ان کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ سارے بھاگ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں واپس گھر کی طرف تشریف لائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں غسل کیا، کپڑے اتارے، غسل کیا تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگ کا لباس اتار دیا، ہم نے فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارا، کیوں؟ کہا ان یہودیوں کو سبق نہیں سکھانا، چلیے وہ جو بدعہدی کر بیٹھے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، چلیں ان یہودیوں کو سبق سکھانا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظہر سے بعد اور عصر سے پہلے کا وقت تھا جب جبریل امین علیہ السلام آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، کہا بھائی جو بھی ہے عصر کی نماز جا کر کے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دے کر کے اور کچھ ایک دستہ دے کر کے ابتدائی ہراول دستے کے طور پر کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، تم پہلے جا کر کے ان کے علاقے میں پہنچو، ہم بھی آ رہے ہیں، عصر کی نماز وہیں پہ پڑھیں گے۔ اور وہاں پر جب یہ پہنچے ان لوگوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا، محاصرہ کر لیا گیا۔ اب ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں معافی دے دیں اس طرح کی جس طرح آپ نے بنو نذیر کو معافی دی تھی، ہمیں بھی دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا، اب تمہارا کوئی اور ہی فیصلہ کریں گے، تم نے عین جنگ میں ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، تمہارا کوئی اور فیصلہ کریں گے، بنو نذیر والا فیصلہ تمہارا نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ جو زخمی ہو چکے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ یہ 15 دن کے قریب محاصرہ ان کا رہا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور اس وقت جب انہیں بلایا گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور جو جو جنگ کے قابل مرد ہیں سب کو ختم کر دیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے۔ پھر اس طرح یہ بنو قریظہ جو ہے یہ غزوہ بھی اپنے انجام کو پہنچا، اور مدینہ یہودیوں سے تقریباً خالی ہو گیا۔ سارے جو ان کے تھے وہ کچھ پہلے جا چکے تھے، اور ان کے یہ نوجوان بھی جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ اسی اثناء میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احزاب جو نازل ہوئی اس میں
دو چیزیں اور آج کے سبق میں صرف لے لیں، ٹائم اختتام کی طرف ہے. دو چیزیں بڑی ہیں. ایک تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. ہم سب وہ واقعہ جانتے ہیں، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک شادی کی اپنی دائیہ ام ایمن کے ساتھ، دوسری شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد بہن زینب بنت جحش کے ساتھ کی. زینب بنت جحش ابتداءً نہیں مانی، انہوں نے کہا وہ غلام، میں خاندان والی، میں اس کے ساتھ شادی کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی بات کریں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ ہے، میں قبول کرتی ہوں. نکاح ہو گیا، لیکن میاں بیوی میں انبن رہتی تھی. زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ کے درمیان انبن رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے اور حضرت زید کو کہتے کہ اپنی بیوی کو روک کر کے رکھ، طلاق کی طرف نہیں جانا. لیکن معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، یہ طلاق ہو گئی. اسی واقعے میں جو واحد صحابی حضرت زید کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اسی واقعے کے ضمن میں، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری بات یہ کہی گئی کہ ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے. اب یہ اور بڑا ایک معاملہ آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ تو منہ بولا بیٹا تھا، منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ بیوی ہے اس سے شادی کر لی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احزاب میں ہی یہ حکم نازل ہوا. سب سے پہلی بات، تمہارے اصل بیٹے ہی تمہارے اپنے بیٹے ہیں، یہ لے کر کے جو پالتے ہو وہ تمہارے نہیں ہیں، اور انہیں ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، اپنا نام نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ کسی بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، لے لیتا ہے، کہیں سے بچہ لیتا ہے، اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھوایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ منع کرتے. زید بن محمد کہا جاتا تھا، زید بن حارثہ پھر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس رسم بد کو ختم کرنے والا. اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اس رسم بد کو ختم کرنے والے ہیں. ایک تو کہا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے بلاؤ. دوسرا حکم یہ آ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کوئی مرد ان کا بیٹا نہیں ہے. اس وجہ سے کوئی یہ نہ سوچے کہ زید بن حارثہ کی جو بیوہ ہے وہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ آ جائے گا. تو بہرحال یہ نکاح ہوا اور یہ آسمانی نکاح تھا. حضرت زینب بنت جحش ادھر سے طلاق ہو گئی، عدت گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اور حضرت زید کو ہی بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ جا کے زینب سے کہو کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں میرے ساتھ. تو حضرت زید کہتے ہیں میری بیوی رہ چکی تھی، میں نے طلاق دی تھی، لیکن جب میں یہ پیغام لے کر کے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلال ایسی تھی کہ میں نے نظریں اٹھا کر کے پھر زینب کو کبھی دیکھا نہیں. میں نے جا کے کہا زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام. انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور یہ نکاح ایسا تھا جو اللہ کی طرف سے ہوا، اور اس کے گواہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گواہ جبریل ہے، اللہ کی طرف سے اور جبریل اس کے گواہ. یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا، اور اس کا ولیمہ بھی بڑی دھوم دھام سے کیا گیا. انس سے پوچھا کسی نے کہ کیسا؟ کہا دمبے جو چھترے ذبح کیے گئے، روٹیاں اس سے کھلائی گئیں. تک کتنے لوگوں کو؟ کہا کم از کم 300 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا کھانا کھلایا. کم از کم 300 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا کھانا کھلایا. یہ حضرت زینب بنت جحش، میں نے جو آپ کو کل بات ہو رہی تھی کہ 2 خواتین زینب نام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جحش. زینب بنت خزیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی، اور یہ زینب بنت جحش وہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ میرے ساتھ ملے گی. یعنی تم میں سے پہلی فوت ہو کر کے میرے پاس آنے والی وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو امہات المومنین ہاتھ ناپنے لگیں آپس میں کس کے ہاتھ لمبے ہیں. لیکن جب زینب بنت جحش فوت ہوئیں
پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ صدقہ و خیرات کرنے کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ، اور زینب بنت جہش بہت صدقہ و خیرات کرنے والی تھی، یہ سب سے پہلے فوت ہونے والی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم آئیں گے، احزاب بھی ہو گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم جائیں گے، تو کل انشاءاللہ ہم آئیں گے اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیاری ہوئی، لیکن روک لیے گئے، طواف نہیں کرنے، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ وہاں پر کیا معاملات ہوئے یہ کل انشاءاللہ العزیز ہم اس کی طرف آئیں گے، اور خیبر بھی کوشش کریں گے، کل ہی خیبر کے معاملات کو بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل کے سوالات ہمارے کیا ہوں گے؟ غزوہ احزاب میں جو خندق کھودی گئی کس صحابی کے مشورے سے کھودی گئی؟ سلمان فارسی، سلیمان نہیں، یہ نہیں ہے اس میں، سلمان فارسی۔ اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی تھی ان کے بارے میں۔ انصار کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو خندق حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے۔ دوسرا، عمر بن عبد ود کو کس نے قتل کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کی پہرے داری حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ کل کے سوالات ہمارے، اور یہ واقعات کہاں ہیں؟ سورہ احزاب میں۔ غزوہ خندق کے معاملات سارے سورہ احزاب میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ سورہ نساء میں بھی بیان ہوا ہے، کچھ معاملات سورہ نساء میں اور کچھ معاملات جو ہیں یہاں پر۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی، سوال تو نہیں ہے ویسے ہی، جو حیی بن اخطب تھا یہ بھی یہیں پر قتل ہو گیا تھا۔ پھر اس کی جو بیٹی تھی حضرت صفیہ، یہ بعد میں خیبر کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 مرتبہ قیام اور 2 مرتبہ رکوع ہوتا ہے؟ صلاۃ قصوف یا خسوف، خا کے ساتھ یا قاف کے ساتھ، دونوں طرح ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سی خوش نصیب صحابیاں تھیں جب وہ ایمان لائیں تو ان کے خاندان کے 100 گھرانوں کو آزادی مل گئی؟ جویریہ بنت حارث۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کون سے سال میں ہوئی؟ 4 ہجری میں۔ ام المساکین کون سی ام المومنین کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ واقعہ افق قرآن کریم کی کون سی صورت میں اس کا بیان ہوا ہے؟ سورہ نور میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، پورے اطمینان پورے سکون کے ساتھ۔ اسی طرح آپ ادھر سے اوپر تشریف لے جائیں گے، کھانے کا انتظام ہے۔ رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مل السماوات مل الارض مل ما بینہما مل ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد کلنا لک العبد اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مالک و مولا ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا و رحمت عطا فرما، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اپنے دین کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے۔ اے مالک و مولا ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے والا بنا دے۔ اے مالک و مولا ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جا، جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایسے اکٹھا کرنا۔ یا اللہ تیرے دین کی خاطر، تیرے نبی کی سنت کی اور تیرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، کمی کوتاہی سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا اپنے گھروں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ جو لوگ تیرے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اے مالک ان کے گھروں کو آباد کر دے، اے مالک ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ ہم سب کے مال جان اجناس میں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔